بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 101 سے ہمیں آج شروع کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آئے ان کے پاس ایک رسول اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو مصداق بن کر آئے اس کا کہ جو ان کے پاس ہے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے کہ جنہیں کتاب دی گئی، کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے پھینک دیا اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے. وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. یہ سورہ بقرہ کی کا جو 2 حصے ہیں، اس میں کا پہلا حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں اہل کتاب سے، جن میں بالخصوص یہودیوں سے. قرآن مجید میں جب کبھی بھی ہم کوئی سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں، خاص طور پر جو ذرا نسبتاً طویل ہوتی ہے، تو قرآن کو سمجھنے میں ایک بڑی معاونت ہوتی ہے جب ہم یہ جانتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کا مضمون کیا ہے، اس میں کیا چیز ہے کہ جو زیر بحث آئی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کچھ آیات پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ سورہ مبارکہ کے کس حصے میں ہیں جہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں. چنانچہ سورہ البقرہ کے بارے میں یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا، یہ بات معلوم ہے کہ اس میں خطاب اہل کتاب میں سے یہودیوں کے ساتھ ہے اس کے پہلے حصے میں. دوسرا حصہ کہ جو تقریباً برابر ہے، اس میں خطاب مسلمانوں سے. یہودیوں سے جو خطاب ہے یا ان کے بارے میں جو تبصرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخ بھی بیان کی، ان کے رویے بھی بیان کیے، ان کے آپس کے اختلافات بھی بیان کیے. قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی سازشیں، ان کو بھی بیان کیا. اس میں اس سے پہلے جو ہم نے آیات پڑھی، ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی آیت نمبر 100 میں کہ یہ یہودی اس سے پہلے بھی یہ کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے جب کبھی کوئی عہد باندھا اللہ کے ساتھ، تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا. ایک گروہ نے، یہ قرآن کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ تبصرہ کرتا ہے تو قرآن کا تبصرہ بڑا فیر ہوتا ہے. یعنی قرآن یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ان میں سارے لوگ ایک طرح کے بگڑے ہوئے ہیں، بلکہ ایک گروہ ہے کہ جو ان میں غلط رویہ اختیار کرتا ہے. انہی کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جو تاریخ میں یہ کر چکے ہیں، انہی کے باقیات بعد میں آنے والے، ان کے کہیے کہ ماننے والے، انہی کے طرز عمل پر چلنے والے، ان کے پاس جب آئے ایک رسول یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے، مصدق، کہ جو مصدق ہیں، یعنی ان کے ہاں جو آنے والے پیغمبر کی پیشنگوئیاں تھیں ان کی تصدیق کرنے والے ہیں، ان پیشنگوئیوں کے مطابق آئے ہیں.
نبذ فریق من الکتاب من الذین اوتوا الکتاب، تو کیا ہوا کہ ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے جن کو کتاب دی گئی اٹھا کر پھینک دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں۔ یہ تعبیر، یہ انداز بیان قرآن اختیار کرتا ہے ان موقعوں اور رویوں کے لیے کہ جس میں کوئی فرد یا گروہ اللہ کے کسی واضح تقاضے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے اور جانتے بوجھتے ہوئے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، گویا کہ اللہ کی کتاب کو پکڑ کے اٹھا کے پیچھے پھینک دیا۔ ویسے تو بظاہر چوما، عزت کی، بڑا نام لیا، لیکن جب اس کی توقع، اس کا مطالبہ سامنے آیا تو اس کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ تو قرآن نے اس بات کو سمجھانے کے لیے بھی اور اس کی حساسیت، سینسٹیوٹی کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ ایسے ہے کہ اللہ کی کتاب کو پکڑ کر پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ انہیں اس کی خبر ہی نہیں۔ ان کو یہ اچھی طرح سے بتا دیا گیا تھا کہ اللہ کے ایک اور پیغمبر اولاد ابراہیم، یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب آئے ان کے پاس ایک رسول اللہ کے پاس سے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، کہ جو ان پیشنگوئیوں کے عین مطابق تھے کہ جو ان کے پاس تھی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ایک گروہ نے ان میں سے کہ جو کتاب دیے گئے انہوں نے پھینک دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے، کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اس کے علاوہ ہمارے پیغمبر کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہ پیچھے لگ گئے اور اس کے کہ جو شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے سلیمان کی بادشاہی کے نام پر منسوب کر کے، سلیمان کی بادشاہی کا نام لے کر۔ وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ یہ شیطان تھے جنہوں نے کفر کیا۔ تو معلوم ہوا کہ جادو کفر ہے۔ یعلمون الناس السحر، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین، اور یہ لوگ اس چیز کے بھی پیچھے پڑ گئے جو اتری دو فرشتوں پر، ببابلا، بابل میں، ہاروت و ماروت، یعنی ہاروت و ماروت پر۔ وما یعلمان من احد، اور یہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا انما نحن فتنۃ، یہاں تک کہ وہ واضح نہ کر دیں کہ ہم تو ایک فتنہ آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو دیکھو کفر نہ کرنا، فیتعلمون، تو وہ سیکھتے منہما، ان سے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے سے وہ تفریق پیدا کر دیتے میاں اور بیوی میں، میاں اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرتے۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور وہ نہیں نقصان دینے والے بن سکتے اس کے ذریعے سے کسی کو بھی سوائے اللہ کی مرضی کے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے، ما یضرہم، اس چیز کو کہ جس سے ان کو نقصان پہنچتا، ولا ینفعہم، نہ کہ وہ کہ جس سے ان کو فائدہ پہنچتا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور انہوں نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جس کسی نے اس کو چاہا، حاصل کرنے کی کوشش کی، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت برا ہے وہ کہ جو انہوں نے اپنے لیے حاصل کیا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش کہ وہ جانتے۔
وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو ان کے لیے اللہ کے ہاں بدلہ بہت بہتر ہوتا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش کہ وہ اس بات کو جانتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، تم رائنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کہا کرو، واسمعوا، اور دھیان سے بات کو سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور ان کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے یہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہ اہل کتاب میں سے اور نہ ہی مشرک، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اترے تمہارے اوپر کوئی خیر تمہارے رب کی جانب سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے لیے جن کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسہا، ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت اور نہ ہی ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، مگر یہ کہ لے آتے ہیں اس سے بہتر کو، او مثلہا، یا اسی کی مانند کسی اور کو. علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، کہ اللہ لہ ملک السماوات والارض، اسی کی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. وما لکم من دون اللہ، اور تمہارے لیے نہیں ہوگا اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. سوال و جواب. جی ہاں. جی سر، جب آپ جماعت کو دیر میں جوائن کرتے ہیں جی تو when you join on the fourth rak'ah، جی تو 3 پڑھنی ہے. جی جب آپ نماز جوائن کرتے ہیں جی اور آپ کو معلوم ہے کہ جو جماعت آپ نے جوائن کی اس میں 4 رکعتیں ہیں، اور آپ نے جوائن کیا اس کو چوتھی رکعت میں، تو ایک تو یہ جان لیں کہ چوتھی رکعت میں جوائن کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جماعت کھڑی تھی، آپ بھی کھڑے ہو گئے اور قیام میں آپ نے جوائن کر لیا. لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جماعت رکوع میں جا چکی تھی اور آپ نے اس کو رکوع میں جوائن کر لیا، تب بھی آپ کو وہ رکعت مل گئی. رکوع کے بعد البتہ وہ رکعت گئی، پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ رکعت آپ سے چھٹ گئی. سو میں آپ کے سوال کو میں امیجن کر رہا ہوں کہ آپ نے پوچھا کہ آپ چوتھی رکعت میں شامل ہوئے، وہ چاہے قیام میں چاہے رکوع میں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام سلام پھیریں گے تو آپ کو اٹھنا ہوگا، اس لیے کہ آپ کی نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی. اور جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ نے صرف 1 رکعت پڑھی اور ابھی 3 مزید رکعتیں پڑھنی ہیں. اس کا اگرچہ کہ ایک سے زیادہ طریقے لوگ بتاتے ہیں، لیکن جو بات زیادہ صحیح لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ یہ امیجن کریں
کہ جو رکعت آپ کو ملی وہ آپ کی پہلی رکعت تھی، کیونکہ پریکٹیکلی لٹرلی آپ کے لیے تو وہ پہلی ہی رکعت تھی. اس کے بعد آپ دوسری رکعت پڑھیں اور اس کے بعد پھر بیٹھ جائیں تشہد کے لیے، اور پھر اس کے بعد اٹھیں اور آخری 2 رکعتیں پڑھیں. جی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ پریکٹیکلی 3 مرتبہ تحیات پڑھیں. تو ایسا ہی ہوگا. اس میں عام حالات میں یہ آسان ہے، زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں مغرب میں، وہ کیونکہ اس میں 3 ہے. لیکن اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں نا کہ جو آپ نے جماعت میں جوائن کیا ہے تو جو رکعتیں آپ نے پڑھ لی ہیں وہی آپ کی پہلی دوسری ہیں. 1 پڑھی ہے تو پہلی ہے، 2 پڑھی ہیں تو پہلی دوسری ہے، 3 پڑھی ہیں تو پہلی دوسری تیسری ہے. اور جو آپ نے بعد میں جو چھٹی ہے اس کو پڑھنا ہے وہ پھر لٹرلی آخری ہیں، یعنی اسی ترتیب سے. تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ قرآن میں جہاں پہ جگہ جگہ انسان کو بنانے کا، طریقوں سے بنانے کا ذکر ہے، اور سر ایک یہ واقعہ کہ انسان کا جو فزیکل باڈی ہے وہ کریٹ کی گئی، اور ایک یہ بات کہ روحوں کو اللہ نے پیدا کیا. اور پھر وہ ٹائم جب اللہ نے یہ پوچھا الستو بربکم والی جو آیت ہے، تو سر کیا ہم یہ سمجھیں کہ روحیں پہلے سے ایگزسٹ کر رہی تھیں اور لیٹر آن، مطلب وہ کسی ایک جگہ پہ ایگزسٹ کر رہی تھیں اور لیٹر آن جب فزیکل باڈی بنائی گئی اور اس کے اندر وہ روحیں ٹرانسفر کی گئی، یا جو اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جسم بنایا اور روح پھونکی، تو جس ٹائم پہ وہ روح پھونکنے کی بات ہوئی اسی ٹائم پہ روح کریٹ ہوئی اور سیدھی باڈی کے اندر ٹرانسفر ہو گئی. سر اس میں کیا ہے؟ جی، ایک تو آپ نے یہ پوچھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر انسان کی پیدائش کو بیان کیا ہے وہ کیا معاملہ ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روحوں کو بنایا اور ان سے کوئی عہد دیا، تو یہ کیا پہلے ہو گیا، یا یہ یوں ہوتا ہے کہ انسان بنتا ہے اور پھر روح اسی موقع پہ بنائی جاتی ہے. دیکھیں، ایک تو ذرا تفصیلی بات ہے، وہ آپ نے چونکہ پوچھی بھی نہیں تو میں اس کو صرف اشارتاً بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے لیے جو مختلف الفاظ انداز اختیار کیے ہیں قرآن میں، وہ سب اگر سامنے رکھیں ہم تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان کو بنانے کے پروسیس میں کچھ سٹیجز کو اختیار کیا گیا. ایک طویل عرصے تک وہ مخلوق بنی کہ جو انسانوں سے پہلے کی مخلوق تھی، اس کے پریڈیسیسرز تھے، جن کو کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے زمین سے اگایا جیسے کہ پودے ہوتے ہیں. واللہ انبتکم من الارض نباتا. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین سے نکالا، وانشاکم من الارض. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو پروسیس تھا اس کو اس نے بدلا، اور پھر یہ جو پروکریشن کا اب طریقہ شروع ہو گیا ہے، یہ شروع ہو گیا، یہ بھی چلتا رہا. پھر کسی موقع پہ اللہ نے آدم اور حوا کو چنا اور ان میں اپنی روح پھونکی. یہ جو روح پھونکنے کا معاملہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت اللہ کے اپنے بیان کے مطابق یہ ایک میٹافوریکل ایکسپریشن ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا ایک مادی حیوانی وجود ہے جس نے کہ ایوالو کیا ہے بڑے لمبے عرصے تک، اور اس کے بعد وہ اس پوزیشن میں آیا کہ جس کے بعد اللہ نے 2 افراد کا انتخاب کر لیا اور ان میں پھر وہ روح تھی. کون سی روح؟ وہ کہ جو بہت پہلے سے موجود تھی، جس روح کو، بلکہ کہنا چاہیے کہ جن روحوں کو اللہ نے یہ تو نہیں ہم بتا سکتے کہ کتنا عرصہ پہلے،
لیکن انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے سب کے سب کو، یعنی پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، ان سے اس نے یہ عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور یہ بتایا کہ یہ میں اس لیے لے رہا ہوں کہ کل کو تم یہ نہ کہہ سکو کہ تمہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ میں تمہارا ایک واحد رب ہوں، اور تم یہ کہیں کہنے والے بنو کہ ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا تھا، تو ہمیں کیوں اس پر مورد الزام ٹھہرا رہا ہے اس بات پر کہ جس میں ہم قصورواری نہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ واقعہ کب ہوا، کسی کی میموری میں نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر ایک چیز بیتی ہوئی ہوتی ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہ یاد ہو، یاد نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے نتائج ہیں کہ جو آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے کہ جو ہم سب انسانوں کے ساتھ اخلاقیات کے معاملے میں ہوئی ہے کہ ہم کو انٹیوٹیولی پیدائشی طور پر اچھائی اور برائی، خیر اور شر کا شعور دیا گیا۔ بالکل اسی طرح سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ایک اپنے خالق و مالک کا شعور، احساس دے کر اس دنیا میں بھیجا۔ وہ احساس انسان کے اندر موجود ہے، وہ احساس انسان کے ہاں کیوں موجود ہے، اللہ نے اس کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ اصل میں اس کی وجہ وہ واقعہ ہے، جس واقعے کے ہونے کے نتیجے میں اب ہم انسانوں کو اللہ کی موجودگی کا احساس ہے، اگرچہ کہ انسان کتنے ہی بگڑے ہوئے مشرکانہ ایتھیسٹک ماحول میں کیوں نہ پیدا ہوا ہو، اس کے اندر خدا کی موجودگی کا احساس موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی نیا انسان بنتا ہے تو اس وقت اس کی روح وجود میں آتی ہے، وہ روح کہیں موجود ہے، لیکن جب انسان کا مادی وجود تخلیق ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو اس کے ساتھ شامل کر دیا جاتا ہے۔ تو کچھ یوں معلوم ہے۔ والی جو سر وہ پارٹ ہے سر، وہ بھی کیا اسی فریم آف ریفرنس میں ہے کہ پہلے ایک طرح کی یہ کریشن کی گئی، پھر اس کو ایوالو کیا گیا، اور ایوالو کرتے کرتے وہ بیسیکلی آج کا ہیومن جو ہے وہ بن گیا۔ تو سر وہ پہلی بات یہ کہ وہ احسن تقویمہ جو ہے وہ اسی فریم آف ریفرنس میں، اور دوسری بات یہ کہ پھر سر جو ہم کہتے ہیں کہ آفٹر ڈیتھ حساب کتاب ہوگا، ہاتھ گواہی دیں گے، زبان، وہ بھی کیا میٹافوریکلی ہے؟ کیونکہ بہرحال وہ جو فزیکل باڈی ہوگی وہ تو اسی ارتھ کے لیے یا اسی 3 ڈیمینشن اس کے لیے ہے۔ جب آپ اس میں سے ایک دفعہ اسپرٹ نکل جائے گی تو کیا جو انکوائری بیسیکلی ہونی ہے جو اسپرٹ سے، اس میں یہ سب والی جو باتیں ہم کرتے ہیں یہ بھی میٹافوریکل ہی ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک تو تعلق ہے سورہ 3 کی اس آیت کا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس میں اگرچہ کہ یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ بات کہ ایک پہلو انسان کی اس فزیکل ساخت کا بھی ہے کہ جس میں اب ہم موجود ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی بیان فرمایا کہ اس نے صورکم فاحسن صورکم، تمہاری صورتیں بنائی اور کیا عمدہ صورتیں بنائی۔ سو یہ تو ہے، لیکن سورہ 3 کی اس آیت کے اگلے حصے سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ اس سے اصل مراد انسان کی وہ شخصیت، مانوی شخصیت ہے کہ جو اس کے فزیکل ڈھانچے کے علاوہ ہے، اس کے اندر کی اخلاقیات، اس کے اندر اللہ اپنے خالق کی موجودگی کا شعور، اس کے اندر وہ کیپیبلٹیز کہ جس میں وہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے اخلاقی طور پر، روحانی طور پر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین،
پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا نچلے ترین درجے میں، جبکہ وہ گرنے والا بنا۔ یہ اسفل السافلین نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اسفل السافلین کہتے ہیں، نہیں، یہ اسفل ہے۔ ثم رددناہ اسفل، پھر ہم نے اس کو گرا دیا بالکل نچلے درجے میں، سافلین، جبکہ وہ گرنے والا بنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی کہ جب انسان اپنے آپ کو گرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو گرنے دیتا ہے۔ اس ٹکڑے سے یہ معلوم ہوا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں بھی مراد اصل میں اس کا جسم یا اس کی شکل نہیں ہے، بلکہ اس کی اسپرچول، اس کی مورل پرسنالٹی ہے۔ ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بڑا صحت مند اور بڑا ہینڈسم ہو لیکن انتہائی گھٹیا انسان، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا ہے کہ وہ بالکل نیچے گر گیا۔ دوسری بات جو آپ نے بیان فرمائی، دیکھیے معلوم یہ ہوتا ہے قرآن مجید سے کہ اللہ نے پہلے انسان کی روح بنائی، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ انسان کی مانوی شخصیت، پھر اس کے بعد اس نے انسان کا ایک فزیکل ڈھانچہ یونیفارم قالب بنایا، وہ روح اس میں آئی، پھر انسان دنیا سے رخصت ہوا اور جسم و روح الگ ہو گئے اور پھر وہ ملا دیے جائیں۔ قیامت جب ہوگی اور انسان کو جب جواب دہی کے پروسیس سے گزارا جائے گا اور اس کو انعام اور سزا سے دوچار کیا جائے گا، تو قرآن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کا یہی مادی جسم اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ جو شہدہ علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم، کہ گواہی دیں گے اس کے خلاف، اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کی جلد، اس کے اپنے اعمال کے خلاف، یہ لٹرل سینس میں۔ آج کل تو اس کو سمجھنا ویسے ہی مشکل نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سبھی کچھ تو پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ ویسے تجربے سے بتا بھی دیتا ہے۔ میں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ ایسے لوگ مجھے ملے ہیں جنہوں نے بتایا، I'm sure آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، کہ جو کسی حادثے سے دوچار ہونے سے پہلے کہ جس حادثے میں ان کے لیے بچنے کا امکان بہت کم تھا، وہ اپنی زندگی کی ماضی کی ریل دیکھ لیتے کہ جس میں ان کو کہ ماضی میں کیے گئے خاص طور پر برے جو ان کے اعمال ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں۔ تو یہ بات کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ پوری طرح سے ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے ایک جگہ پہ کہا کہ وہ یہاں عنقی، اس کی گردن میں کہیں آپ ہے موجود اس کا رجسٹر، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو ہم اس کو نکال دیں گے قیامت کے دن، القاہ، اس کو نکال کے اس کو پڑھے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ سو لٹرلی لگتا ہے، لٹرل سینس۔ یہاں ایک سوال ہے کہ ایک عام انسان تقویٰ کیسے پیدا کرے؟ ایک عام انسان تقویٰ پیدا کرنے کے لیے جتنا اس کے لیے ممکن ہے وہ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھے، وہ نماز کو صحیح طریقے سے پڑھے۔ صحیح طریقے سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہ نماز میں پڑھتا ہے اس کو وہ سمجھے، اور نماز پڑھتے ہوئے وہ معاملہ ضرور ذہن میں رکھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو تم ایسے کرو کہ کاننا کا تراہ، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگرچہ کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تم کو دیکھتا ہے۔ تو انسان جب یہ چیز اپنے ذہن پر یہ کیفیت طاری کرے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اللہ کے کلام کو باقاعدگی سے پڑھے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے جس میں وہ اچھی باتیں سنے، اچھی باتیں کرے، اس سے اس کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے کہ انسان پھر اس کے بعد اپنے اندر
برائی کے رجحانات کم اور اچھائی کے رجحانات میں اضافہ کرتا ہے. اور انسان اللہ کو یاد کرے کثرت سے. اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک تسبیح پکڑے اور اس میں سبحان اللہ پڑھنے لگے. ٹھیک ہے، یہ بھی آدمی اگر شعور سے پڑھے تو یہ چیز بڑی مفید ہوتی ہے، اس کو ریکمینڈ کیا گیا ہے. مگر اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب ہے کہ آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھائے اور اس بات کو پر واضح ہو، اس کو دہرائے، اس پر اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ تو سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے. میں جو کچھ ظاہر میں کرتا ہوں یا چھپے ہوئے کرتا ہوں، میں کوئی کام اندھیرے میں کرتا ہوں یا اجالے میں کرتا ہوں، میرا رب مجھ کو دیکھتا ہے. میں جب لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں، میں جب لوگوں کے ساتھ کوئی رویہ اختیار کرتا ہوں، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ کہ جو مجھ سے کمتر ہیں. بظاہر کوئی انسان کسی دوسرے سے کمتر نہیں، لیکن دنیا کے معاملات میں جب میں کسی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہوں، جب میں کسی کے اوپر اپنا اختیار چلا رہا ہوتا ہوں، تو مجھے نہیں بھولنا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کا اختیار مجھ پر اس سے کہیں زیادہ ہے کہ جس کے ساتھ میں یہ معاملہ کر رہا ہوں. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک صحابی ان کے تھے کہ جو اپنے کسی غلام کو مار رہے تھے. تو ان کے پیچھے سے آواز آئی کہ جتنا اختیار تم ان کے اوپر رکھتے ہو اس کے اوپر، اس سے بڑھ کر اختیار تمہارے رب کا تم پر ہے. تو پلٹ کر انہوں نے دیکھا تو حضور تھے. وہ ڈر گئے، وہ رونے لگے. انہوں نے کہا کہ میں اس غلام کو آزاد کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ ایسا نہ کرتے اور یہ کرتے رہتے تم جہنم میں جاتے. یعنی دنیا میں انسان کو اللہ نے بھیجا ہے اور بہت کچھ اختیار دے کے بھیجا ہے، بڑی حیثیت دے کے بھیجا ہے. کچھ لوگ ہیں کہ جو اس سے اختیار میں زیادہ ہوتے ہیں، کچھ کم ہوتے ہیں. اللہ کی تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی ایسے گزارے کہ وہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر ہے. بیسیکلی اکاؤنٹیبلٹی کی بات. اکاؤنٹیبلٹی. سو اس کی صفات کو آپ اپنے سامنے رکھیں. اس کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ صفت کہ جس کو کہ انسان جب مستحضر رکھتا ہے تو وہ اپنی حدود میں رہتا ہے، وہ ہے اللہ کی صفت علم. سب کچھ جانتا ہے، اس لیے اس سے چھپا کے آدمی کہاں بھاگے گا. اور سب کچھ جانتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے حیا کرنی چاہیے، اس سے آدمی کو شرم آنی چاہیے، اس کو ایک دن جواب دینا. تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر یہ انسان کے ذہن میں رہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ذہن میں نہیں رہتی. شیطان کرتا کیا ہے؟ اسی کو تو ٹیکا لگاتا ہے. سب سے پہلے یہی چیز ہے کہ جو غائب ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے سب کچھ. سو وہ جو آیا ہے نا، ایک قول بڑا مشہور لوگ کہتے ہیں، حدیث ہے کہ وَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ. جب حیا تم سے ختم ہو جائے پھر جو چاہے کرو. اصل میں خدا کی حیا ہی ہے نا، خدا کو جواب دہی کا احساس انسان کے اندر، ایک فیلنگ آف گلٹ، امبیرسمنٹ کہ یار میں یہ کروں گا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا. سو یہی چیز ہے جس کو آپ تقویٰ کہتے ہیں، اپنی حدود کے اندر ہے. کیا فوت ہوئے آدمی کی روح آتی ہے اور کسی کی رہنمائی کر سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، اللہ کے آخری نبی تھے. اس کے بعد اب نہ کوئی وحی آئے گی، نہ کوئی فرشتہ آئے گا، اور نہ کوئی روح آئے گی. اس کے بعد قرآن ہے، اللہ کا دین ہے. اللہ سے آپ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ خود آپ کے ذہن میں کوئی بات ڈال دے سو ڈال دے. اگر آپ کے خیال میں کوئی روح آئی ہے کسی کو، تو بی ایبسلیوٹلی شور کہ وہ جن آیا ہے، اور وہ جن کہہ رہا ہے کہ میں روح ہوں. پتہ نہیں آپ لوگ، I'm sure خواتین کو تو معلوم ہوگا، خواتین میں عام طور پر یہ کچھ بچپن کے زمانے میں ایک شغل میں نے دیکھا بہت، روحوں کو بلاتے ہیں.
کبھی ہٹلر کی روح بلا لی اور کبھی اور. دے آر ویری کانفیڈنٹ. میں نے بعض خواتین سے پوچھا کہ یہ چکر کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ لٹرلی ہماری انگلی جاتی ہے، ہم کوئی جھوٹ نہیں بولتے، ادھر جاری ہوتی ہے، اے کی طرف گئی اور پھر ایف کی طرف گئی وغیرہ وغیرہ. یہ سارے جناتی شیطانی کام ہیں. اور ظاہر ہے کہ کوئی روح کوئی کہاں جائے، کہاں سے آئے گی. دیکھیے یہ ایک بات جان لیں، یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ اس بات کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے. حالانکہ یہ ایک ریئلٹی ہے، ہم سب مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بھول جاتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. دین آپ کے علاوہ ہم کو کہیں سے نہیں ملا، نہ مل سکتا ہے. غیب کی خبریں آپ ہی نے بتائی ہیں، اور وہ بتائی ہیں اب قرآن میں ہے یا سنت حدیث میں ہے. باقی جو کچھ بھی کوئی کہتا ہے اس کو اول تو کوشش کریں کہ موقع ہی نہ آئے کہ آپ سنیں، وگرنہ اگر آپ سنیں تو اتنا تھوڑا ڈسٹنس ہے دونوں کانوں میں کہ ایک کان سے سن کے دوسرے سے باہر نکالتے ہیں، اس لیے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. دادا جان کی روح آ گئی، فلاں کی روح آ گئی، آپ ہاؤ ڈو یو نو؟ کچھ بھی نہیں ہے. قصہ یہ ہے کہ ہم بہت سے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جن سے ہم نفرت کرتے ہیں دیکھنے میں آیا ہے کہ انہی سے ہمارا رویوں میں بہت قرب ہے، یا یہودیوں سے یا ہندوؤں سے. یو نو وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. سو ہماری بہت سی حرکتیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے یہودیوں کی طرح کی ہیں، اور بہت سی حرکتیں پریکٹیکلی معلوم ہوتا ہے ہندوؤں کی طرح کی ہیں. میں اگر آپ مجھے اجازت دیں، مطلب ظاہر ہے کہ اسپیکر کو بڑا اختیار ہوتا ہے، اس لیے وہ بدتمیزی بھی کر سکتا ہے. میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں کہ میرے خیال سے ظاہر ہر آدمی جو ہم لوگ مولوی ٹائپ لوگ جو اپنے ماحول میں ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اتنا وائڈ اسپریڈ ہے کہ جی 40واں ہو رہا ہے. یہ باقاعدہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے. اور تمہیں اس بعد 40 دن ہو گئے، ضروری نہیں 40 دن ہو، کوئی 30-35 دن ہو جائیں گے. یہ کیا یہ چلا رہا ہے وہاں سے. تو ہم کوئی نہ کوئی چیز اس طرح کی منانے کے اس میں حرج ہی کیا ہے. میں گزارش کروں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز مناتے ہیں جو دنیاوی ہے تو واقعی کوئی حرج نہیں ہے. آپ برتھ ڈے منائیں، کوئی نہیں منائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. کسی کی ڈیتھ اینیورسری منائیں، کوئی نہیں مناتا، کیا فرق پڑتا ہے. اگر اس کو منانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے کہا کہ ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں گے، ان کی یاد آ رہی ہے، لیٹس ٹاک اباؤٹ ہم ہر وغیرہ، کوئی مسئلہ نہیں. آپ باقاعدہ اس کو ایک ریلیجس اوکیجن کی حیثیت دیتے ہیں، تو پھر اصل میں جو مشکل پیدا ہوتی ہے، قطع نظر کوئی اسٹرانگلی ورڈڈ اسٹیٹمنٹ کے وہ نہیں دینی چاہیے، مگر جو مشکل پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اصل میں دین میں ایک نئی چیز پیدا کر رہے ہیں، اور دین ملا ہی صرف حضور سے. حضور کے علاوہ کوئی دین دے ہی نہیں سکتا. تو اگر کوئی ایکٹیویٹی دینی ایکٹیویٹی ہے تو وہاں سے آنی چاہیے، اور اگر کوئی دنیاوی ایکٹیویٹی ہے تو پھر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی برائی نہ ہو، اس میں کوئی قباحت نہ ہو. سو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ روحیں آتی ہیں. میرا جواب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آتا ہے، لیکن پرابلی جو آتا ہے وہ روح نہیں بلکہ روحی ہوتی ہے. جی جی ارشاد. سر جو ہم نے آج پڑھا اس سے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ کچھ لوگ جادو کرتے تھے، اور شاید آج کل کے زمانے میں بھی یہ ٹرینڈ ہے کچھ. تو سر جو اس کا توڑ کرتے ہیں وہ بھی تو اسی قسم کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کو یہ رہ ہوتا ہے کہ ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے، تو وہ بھی اسی طرح کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور پھر ان کی ایک توجہ یہ ہوتی ہے کہ جی وہ قرآن کی ایکسٹریکٹس ہمیں نکال کے تعویذ بنا کے دے رہے ہیں جو کہ ہمیں پروٹیکٹ کریں گے. تو سر یہ بھی توڑ کرانے والے بھی تو اتنا ہی میرا خیال ہے کہ وہ بھی غلط ہے، اور اگر کسی کو لگے کہ ہے تو پھر اس کا کیا علاج کیا جائے.
دیکھیں میں آپ کی بات سنتے ہوئے کچھ شرمندہ ہو رہا تھا، اس لیے کہ اگر آپ کی بات صحیح ہے اور اس کا بڑا امکان ہے کہ صحیح ہے تو اس پہ تو میں بھی گلٹی ہوں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پوری بات کیا ہے۔ پہلی بات تو وہ تبصرہ ہے کہ جو میں آخری بات پہ آپ کے کر رہا ہوں کہ بالکل صحیح بات ہے کہ اصل میں تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اصل میں تو سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، معوذتین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت سی دعائیں انہی کو پڑھنا چاہیے۔ مگر اگر آپ کسی موقع پر کسی کے پاس اگر جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں؟ میں اب تک اس کی یہ توجیہ سمجھتا رہا کہ اسی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ نے خود سے 2 فرشتوں ہاروت و ماروت کو ایک علم سکھایا اور پھر انہوں نے آگے انسانوں کو سکھایا، اور سکھاتے ہوئے انہوں نے وارن کیا کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں تو تم کفر نہ کرنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہرحال ایک علم ایسا ہے کہ جو پازیٹیو ہے اور اس کا پھر ایک نیگیٹو ایسپیکٹ بھی ہے۔ تو وہ پازیٹیو علم کیا ہے؟ پروبیبلی یہی ہے کہ جو جادو اور اس طرح کی چیزوں کا توڑ ہے۔ اسی لیے میں نے گزارش کی کہ اول تو اگر انسان کو اللہ توفیق اور ہمت دے اور صبر استقامت دے تو وہ اللہ کے ساتھ دعا کر کے اور اسی سے مانگے اور اپنے آپ کو اس طرح کے امکانات سے بچائے۔ مگر اگر کبھی اس کو کسی کے پاس جانا ہو تو پھر اس کو اپنا پورا اطمینان کرنا چاہیے کہ وہ کوئی منفی کام نہیں کروا رہا۔ اگر کوئی ذکر اذکار اور الفاظ ہیں تو ان میں کوئی ایسی چیز وہ نہیں پڑھ رہا کہ جس پر کہ اس کا اطمینان نہیں۔ تو سر یہ جو تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لیتے اس طرح تو یہ چیزیں مزید قوت پکڑ رہی ہیں کہ اس طرح جائیں گے ان کے پاس اور اپنے لیے کوئی ایک سائیکولوجیکلی صحیح ہے جو کچھ بھی ہے وہ ایک تعویذ گلے میں پڑے ہوتے ہیں، اور اکثر خاص طور پہ گاؤں وغیرہ میں عموماً لوگوں نے پہنے ہوتے ہیں کہ ان پہ جادو ہو گیا۔ دیکھیے اس میں پروبیبلی جو ایک متوازن رویہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ بی کریٹیکل، ان کی بات کو حرف آخر نہ مانیں۔ مثال کے طور پر اس طرح کے معاملات میں نے یہ دیکھا ہے، آپ کو ذرا ایک اور بات کریں وہ بھی ٹھیک ہے، آدمی کو اس میں بہت سینسٹیو ہونا چاہیے، بہت کریٹیکل ہونا چاہیے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ عجیب بات ہے اور یہ میرے لیے ایک مستقل ایک الجھن ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اس طرح کے بہت سے لوگ جو اچھے ہیں، many of them are good people، بظاہر صاف ستھرے ہیں، مگر آپ کو بتاتے ہوئے چیزیں وہ کوئی ایک آدھ کوئی چیز ایسی شامل کر دیتے ہیں جس میں لگتا ہے کہ آپ اللہ سے نہیں بلکہ حضور سے مانگ رہے ہیں، ان کے واسطے سے مانگ رہے ہیں۔ تو مجھے تو جب بھی معلوم ہوتا ہے میں یہ نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی سوال نہیں۔ اور یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ اس معاملے میں وہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں وہ روضہ مبارک پر جا کے حاصل کرتے ہیں، یہ بھی حضور نے ہم کو نہیں سکھایا۔ سو وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل۔ اس کائنات کا تنہا خالق، تنہا مالک، تنہا چلانے والا، تنہا دعائیں سننے والا، تنہا وہ کہ جو ہر چیز پر مؤثر ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ بات ہم کو کس نے سکھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ آپ ہی کے نام گرامی کو، آپ ہی کی شخصیت کو، اس اصول کو وائلیٹ کرنے کا ذریعہ بنائے۔ سو اس میں بہت امکان ہے غلطی کرنے کا۔ تو آدمی کو اس معاملے میں بہت سینسٹیو ہونا چاہیے، بہت کیئرفل ہونا چاہیے۔ جی آپ مائک لیں اتنے، میں یہاں ذرا تھوڑا سا ایک کر لوں۔ جی آپ پیچھے جائیں، ان کو لے جائیں۔ سر ہم اللہ کو